ایک شام نیاز علی رفیق کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یار رفیق، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی بات سن کر رفیق خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ چودھری، تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آیا؟ آ گیا۔ بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے۔ نیاز علی نے کہا، بعض گھریلو مسئلوں کی وجہ سے اس کی وقت پر شادی نہیں ہو سکی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تم سمجھدار اور شریف آدمی ہو۔ اچھی طرح سوچ لو، میں جوا کھیلتا ہوں، رفیق نے کہا، اور تمہارے گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ او یار، جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں، اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، اور گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات سن لو، پہلے اپنے گھر والوں سے یہ بات کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ میری ماں کی بے عزتی کر دیں۔ نیاز علی سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ تم صحیح کہتے ہو، گھر والوں کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اصل میں ابا جی میری اور عشرت کی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاندان بھی دیکھ لیا ہے جہاں میرا بھی رشتہ ہو جائے گا اور اس عشرت کا بھی، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ پھر اس نے چلاکی سے اضافہ کیا، اگر کوئی تمہاری بہن ہوتی تو بات آسانی سے بن جاتی۔ رفیق نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، بہن تو ہے مگر اس کی عمر کم ہے۔ شادی کے قابل تو ہے نا؟ شادی کے قابل تو ہے مگر تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ عمر کی فکر نہیں کرو، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں عیش کرے گی۔ عیش؟ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، بہن تو میری بھی زیادہ عمر کی نہیں ہے، تم سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ اچھا، میں گھر میں بات کروں گا، صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بات منوانی پڑے گی، ذرا زور لگانا پڑے گا۔ یہ بات چیت 2-3 ہفتے تک چلتی رہی اور بالآخر دونوں نے اپنے والدین کو وٹے سٹے کی شادی پر راضی کر لیا۔ نیاز علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمینہ کے نام جائیداد لگا دے گا اور اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ اس وعدے کو نہ نبھا سکا۔ رفیق کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا نیاز علی شادی کے بعد بھی جوا کھیلتا تھا؟ جوا بھی کھیلتا تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے شادی کے بعد اس برائی کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا ہے۔ نیاز علی کے گھر والے کہتے ہیں کہ قتل تمہاری بہن نے کیا ہے، سمینہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے خاوند کو بہت اونچا درجہ دیتی تھی، حالانکہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ جس روز عشرت ناراض ہو کر اپنے گھر گئی تھی، اس کے دوسرے روز نیاز علی نے سمینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ ہمیں اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا۔ پرسوں رات کو نیاز علی سمینہ کو یہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، تمہیں ایسی کوئی اطلاع ملی تھی؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے شمشیر خان کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ شمشیر خان گھر پر ہی ہوگا۔ دروازہ اس کی بیوی حشمت بی بی نے کھولا اور میرے استفسار پر بتایا کہ شمشیر خان 3 روز سے لاہور گیا ہوا ہے۔ 3 روز کا مطلب یہ تھا کہ واردات والی رات وہ بستی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، حشمت بی بی، میں تم سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھ لوں یا اندر بٹھاؤ گی؟ تھانے دار صاحب، میں اتنی بے مروت نہیں ہوں، 1 منٹ ٹھہرے، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول کے مجھے اندر بٹھایا۔ میں نے اس سے پوچھا، 3 روز پہلے تم چودھری منصب علی کے گھر گئی تھی، میں ادھر سے گزر رہی تھی، یوں ہی خیال آیا کہ سلام کرتی چلوں۔ میں نے پوچھا، سمینہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے جو تم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا؟ آج کل کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے، اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے الٹا میرا نام لگا دیا۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے آدمی کا گھر نہ چھوڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ حشمت بی بی، کھل کر بات کرو، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جو کچھ تم نے سمینہ کو بتایا تھا، اس کا نیاز علی کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔
اتنی سی بات نہیں تھی، میں تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ میں ایک شرط پر آپ کو اصل بات بتا سکتی ہوں، حشمت بی بی نے کہا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ اگر تیرے آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری کسی بات کا ذکر تمہارے آدمی سے نہیں کروں گا۔ حشمت بی بی مضبوط قد و قامت کی خاصی ہمت والی عورت تھیں۔ میری موجودگی اس کے لیے ذرا فکر مندی کا باعث نہیں تھی۔ اس نے بات شروع کی۔ یہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے۔ شمشیر خان اسی بیٹھک میں بیٹھا 2 آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمشیر خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ وہ جن آدمیوں کا ذکر میں نے کیا ہے ان میں سے ایک بالا کشمیری اور دوسرا حنیف تھا۔ اقبال عرف بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا دونوں سزا یافتہ مجرم اور ہسٹری شیٹر تھے۔ حشمت بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کام سے دروازے کے قریب گئی تو ایک جملہ سن کر چونک پڑی۔ حنیف ٹنڈا کہہ رہا تھا، سنا ہے نیاز علی کی گھر والی بہت سونی ہے۔ دلدار حسین کے تو وارے نیارے ہو گئے، مفت کی کڑی ہاتھ آ گئی۔ بالے نے کہا، مجھے امید نہیں کہ نیاز علی اپنے گھر والی کو اس کے حوالے کرے۔ اتنا بغیرت نہیں ہے وہ، کچھ دے دلا کر بات ختم کر دے گا۔ میرا خیال ہے نیاز علی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ حشمت بی بی نے اپنے خاوند کو کہتے سنا، وہ اپنی گھر والی سے بہت تنگ ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، کیا وہ لڑتی جگڑتی ہے؟ سارا پھڈا نیاز علی کی بہن کا ہے، وہ رفیق کے گھر والی ہے، اور نیاز علی کی بیوی رفیق کی بہن ہے، یعنی وٹے سٹے کا معاملہ ہے۔ ہاں، نیاز علی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن رفیق کے گھر میں خوش نہیں ہے، سسرال والے اس پر بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ اس زیادتی کا بدلہ اپنے گھر والی سے لینا چاہتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ نیاز علی اسے کئی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے مگر وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ اب اس نے جان چھڑوانے کا یہ طریقہ نکالا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، او شیر خان، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی جان چھڑوا دیتے۔ پھر وہ بالے سے مخاطب ہوا، کیا خیال ہے بالے؟ یہ اپنے دلدار حسین سے بات کریں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کڑی کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ شریف آدمی ہے، راضی ہو جائے گا۔ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ او نہیں، مجھے بھینس پالنے کا شوق نہیں۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، 2-4 مہینے اپنے پاس رکھ کر منڈی میں پہنچا دیں گے۔ بات کرنی ہے تو آج ہی کر لو۔ شمشیر خان نے کہا، نیاز علی نے دلدار حسین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ حشمت بی بی نے بات ختم کر دی۔ حشمت بی بی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، نیاز علی اپنے گھر والی کو دلدار حسین کے سپرد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ بات دلدار سے جا کر پوچھیں۔ میں نے چند اور سوالات کیے اور رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین اگرچہ ایک کاروباری شخص تھا لیکن جوئے کا پرانا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تاش کے پتوں کے معاملے میں جادوگر ہیں۔ تاش میں اس کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ وہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا۔ میں نے 2 آدمی بیچ کر اسے تھانے بلا لیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 7-8 روز پہلے اس کی نیاز علی کے ساتھ تاش کی بازی لگ گئی۔ نیاز علی بھی تاش کا اچھا کھلاڑی تھا۔ شروع میں تھوڑے روپے کی شرطیں چلتی رہیں، تاہم دلدار حسین کا پلہ شروع سے بھاری تھا۔ رات کے 11 بجے نیاز علی کی جیب خالی ہو گئی اور وہ سخت جنجلایا ہوا تھا۔ دلدار اٹھنے لگا تو نیاز علی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، کہاں چل دیے، ابھی اور بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، جیب تو تمہاری خالی ہو چکی ہے، کیا کپڑے داؤ پر لگاؤ گے؟ نیاز علی نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر سامنے رکھ دی۔ دلدار حسین، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا دیتے ہو؟ یہ آدھے تولے کی انگوٹھی ہے، مجھے سونا خریدنے کا شوق نہیں۔ نیازی نے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے جواریوں کو انگوٹھی خریدنے کے لیے کہا۔ ہاں، ایک جواری نے 20,000 روپے میں انگوٹھی گروی رکھ لی۔
نیاز علی نے 20,000 روپے سامنے رکھ لیے اور غصے کی وجہ سے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدھے پونے گھنٹے میں انگوٹھی کی رقم بھی ہار گیا۔ دلدار حسین نے رقم سمیٹ لی اور اٹھنے لگا۔ نیاز نے اسے روک لیا۔ ایک اور جواری سے کچھ پیسے ادھار لے کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ شروع میں وہ 1-2 ہاتھ جیت بھی گیا، لیکن پھر ہارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ادھار لی ہوئی رقم بھی ہار گیا۔ چودھری کا لانا دلدار کھڑا ہو گیا۔ ایک رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیاز علی پر سخت جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اس نے کہا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، میں اور کھیلوں گا۔ اب تو کوئی تمہیں قرض بھی نہیں دے گا، جا گھر جا کر سو جا۔ نیاز علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکتے تم، ایک بازی اور ہوگی، یا آر یا پار۔ دلدار حسین نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے سے بولا، اب کیا اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں، میں اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤں گا۔ مردوں والی زبان کر رہے ہو؟ ہاں، یہ مردوں والی زبان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر جیت گیا تو تمہاری جیبوں کی ساری رقم میری ہوگی، اور یہ بازی قسمت کی بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا، او بھائیو، اس کو سمجھاؤ، یہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نیاز علی نے کہا، میری بیوی ہے، میں ویسے بھی اس سے خوش نہیں ہوں۔ دلدار حسین نے کہا کہ وہ یہ بازی کھیلنے پر راضی نہیں تھا۔ اول تو اسے بیوی والا معاملہ پسند نہیں تھا، اور دوم یہ کہ اس بازی میں کھلاڑی کے لیے اپنا کمال دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ سارا کھیل قسمت کا تھا۔ تاہم نیاز علی کے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا تھا۔ چنانچہ ایک نئی گڈی منگوائی گئی اور اسے اچھی طرح پھینٹا گیا۔ پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 دگی اور 1 ستا آیا تھا، لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دگی اور 1 تکی اور 1 بیگم آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی ہار گیا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے اندر اپنی بیوی اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکال لی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی، اور اس کے پاس کل 55,000 روپے تھے۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے 55,000 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، رقم کو تم بھول جاؤ۔ نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ تمہارے فائدے کا سودا ہے؟ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ سنا ہے کہ تم نے چودھری نیاز علی کی بیوی جوئے میں جیت لی ہے، بالے نے کہا۔ وہ اپنی بیوی کب تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2-3 روز کا وعدہ کیا ہے، حنیف ٹنڈے نے پوچھا۔ اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد دکھائی نہیں دیتا ہوں، دلدار حسین نے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے کہ بازی 55,000 کی تھی، ہم تمہیں 60,000 دینے کے لیے تیار ہیں، عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین نے کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کیا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے، اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 55,000 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 55,000 ہی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہیں، نیاز علی سے ہماری بات کروا دو۔ دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان 2 بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مرعوب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ استاد، گرمی کس بات پر کھا رہے ہو؟ حنیف ٹنڈے نے کہا۔ ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو، بالے نے کہا۔ ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ عورت
کی اور 55,000 کی بازی لگی تھی۔ ہم نے اپنے یار سے کہا ہے کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔ ٹنڈے نے کہا، یار چودھری کو اس بات میں کیا اعتراض ہوگا، وہ تو بازی ہار ہی چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا اور بولا، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن